بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے شریک حیات اور پیار کے معاملات میں آنے والی الجھنوں کے حوالے سے۔ یہ الجھنیں کیوں اور کب آتی ہے، علم النجوم کی روشنی میں اس مسئلے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علم النجوم کے تحت جب بھی کوئی شخص اپنے مخالف برج کے افراد سے وابستہ ہوتا ہے تو ان کے رشتے میں زیادہ مضبوطی نہیں ہوتی اور کچھ ہی عرصے کے اندر ان کے بیچ نا اتفاقیاں جنم لیتی ہے اور آخرکار الجھنیں بڑھ جاتی ہیں اور انسان کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھاگتا ہے عاملین کے پاس، پھر اور بھی زیادہ تنگ دست ہو جاتا ہے۔ علم النجوم ان معاملات میں یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کے قریب جاتے ہیں تو کوشش کریں اپنے برج اور اس شخص کے برج کی معلومات کو آپس میں ملائیں اور دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ لیں۔ سمپلی سمجھاؤں تو دونوں کا آپس میں میچ اپ چیک کریں اور دیکھیں کہ دونوں کا اسٹار آپس میں میچ ہے یا نہیں، یا پھر یہ معلوم کرنا کہ فلانا انسان میری زندگی میں کیسا رہے گا، اس کے ساتھ میری شادی کیسی رہے گی، کیسا جیون ساتھی ہمارے لیے مناسب اور بہتر رہے گا۔ آپ کے اس مسئلے کے حل اور آپ کی آسانی کے لیے 12 برجوں کا احوال، جس میں یہ بتائیں گے کہ آپ کے برج سے کون سا برج میچ ہوتا ہے اور کون کون سا برج میچ نہیں ہوتا۔ تو بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل کا اسد کے ساتھ مثالی تعلق ہے، یعنی پرفیکٹ میچ ہے۔ جزا میزان کے ساتھ بھی بہترین تعلق ہے، جبکہ جدی اور سرطان کے ساتھ قطعی نہیں بنتی۔ برج سور کا مثالی جوڑا برج سنبلہ اور جدی کے ساتھ ہے۔ اس طرح بعض اوقات شدت جذبات سے عقرب سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ میزان بھی مثالی جوڑا ثابت ہو سکتا ہے، مگر برج اسد اور دلو کے ساتھ نہیں بنتی، اور برج سرطان اور حوت کے ساتھ تو قطعی جوڑ نہیں بنتا۔ برج جزا میزان اور دلو سے بے حد محبت رکھتا ہے، لیکن برج اسد اور حمل سے نہیں بنتی۔ برج قوس سے کبھی صلح کبھی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ برج سنبلہ اور برج حوت کے ساتھ اس کو بدگمانی رہتی ہے۔ دوسرے برج کے ساتھ وقتی محبت رکھتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے، اس میں جزا بھی شامل ہے۔ برج سرطان کا مثالی جوڑا عقرب اور حوت ہے۔ جدی کے ساتھ واسطہ لڑائی جھگڑے کے بعد باہم میلاپ ہو جاتا ہے، لیکن برج حمل اور میزان سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ باقی سب برج کے ساتھ تناسب رہتا ہے۔ برج اسد کا مثالی جوڑا برج حمل اور برج قوس ہے۔ برج اسد کے ساتھ بھی کچھ حد تک تعلقات ہیں، لیکن خوش آئندہ نہیں ہو سکتے۔ برج دلو سے اس کو بدگمانی رہتی ہے اور برج عقرب اور ثور کے ساتھ لڑائی رہتی ہے۔ برج جزا اور میزان کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، باقی تمام برج کے ساتھ مناسب تعلق رہتا ہے۔ برج سنبلہ اپنے ہی برج کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ برج جدی اور ثور پر بھی اس کو مکمل بھروسہ ہے۔ عقرب اور سرطان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ برج حوت کو شدت سے چاہنے لگتا ہے۔ برج جزا، قوس اور میزان اسد اور دلو کے ساتھ بھی تھوڑی بہت بنتی ہے۔ برج میزان والے اپنے ہی برج والوں کے ساتھ نہیں بنتے اور برج حمل سے عدم موافقت ہونے کے باوجود بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن برج دلو سے محبت کرتے ہیں، برج اسد اور قوس سے نفرت کرتے ہیں، مگر برج جدی اور سرطان کے ساتھ اپنے تعلقات کو گوارا کر لیتے ہیں۔ برج عقرب دوسرے عقرب کو گہرے دل سے پسند نہیں کرتا، لیکن گوارا کر لیتا ہے۔ اس طرح برج سرطان اور حوت کے ساتھ بھی گزارا کر لیتا ہے۔ برج ثور سے مخالفت اور جدی سنبلہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نبھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام برج کے ساتھ تعلقات سطحی اور عارضی طور پر ہوتے ہیں۔ برج قوس دوسرے قوس افراد کو پسند تو کرتا ہے، لیکن ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ برج اسد اور حمل سے محبت کرتا ہے۔ برج جزا کے ساتھ جھگڑا رکھتا ہے، مگر ساتھ میں محبت بھی رکھتا ہے۔ برج میزان کے ساتھ دیوانگی کی حد تک چاہت ہوتی ہے۔ برج دلو سے بھی قابل برداشت حد تک تعلقات رہ سکتے ہیں۔ برج سنبلہ اور حوت کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ برج جدی برج ثور سے وابستگی رکھتا ہے،
اسی طرح برج سنبلہ اور دوسرے جدی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اکثر برج سرطان سے اس کی نہیں بنتی، طلاق یا علیحدگی ہو جاتی ہے، اور برج عقرب کے ساتھ اکثر تناؤ محسوس کرتا ہے۔ دوسرے تمام برج کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے۔ برج تلو دوسرے دلو افراد کو پسند کرتا ہے۔ برج جوزہ سے گزارا کر سکتا ہے۔ برج میزان سے گہری محبت کرتا ہے، لیکن اس کی برج اسد سے کبھی نہیں بنتی۔ حسب ضرورت دوسرے تمام برج سے وقت کے لحاظ سے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے۔ برج حوت والے برج سرطان اور عقرب والوں کے ساتھ رسمی تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور اپنے برج کے علاوہ برج سنبلہ، برج قوس، برج جوزہ سے اس کی نہیں بنتی، اور دوسرے تمام برج کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ علم النجوم کی روشنی میں مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کا اپنا ابن آدم حماد حسین۔ السلام علیکم۔